الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث اجزاء میں تھی اور آج جس کو ہم بحث کریں گے وہ تبدیل الامتثال بالامتثال الثانی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ ہم نے بحث کیا کہ ہم جب اجزاء کی بات کر رہے ہیں اجزاء کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ آیا فعل جو ہے وہ مجزی ہے عن نفسی ہی۔ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ اگر حکم واقعی ہے تو وہ مجزی از حکم واقعی ہے، حکم ظاہری ہے تو وہ مجزی از حکم ظاہری ہے، حکم اضطراری ہے تو وہ مجزی از حکم اضطراری ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کو اقیم الصلاۃ کا حکم واقعی ہے، آپ نے بھی نماز پڑھ دی ہے، آیا یہ امتثال مجزی از حکم واقعی ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہاں پر یہ اگر مجزی ہے تو پھر تبدیل امتثال ممکن نہیں ہے، اگر مجزی نہیں ہے تو پھر تبدیل امتثال بامتثال ثانی ممکن ہے۔ یہاں پر تعبیر جو ہے اغیون تبدیل امتثال بالامتثال ثانی کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صحت الامتثال ہے، صحت الامتثال بعد الامتثال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ آیا امتثال کے بعد امتثال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر صحیح ہے تو تبدیل ہو جائے گا، اگر صحیح نہیں ہے تو تبدیل نہیں ہوگا۔ اور ہم اسی مشہور جس طرح کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی تبدیل الامتثال بالامتثال ثانی ہی تعبیر کریں گے تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ نے جب ایک حکم آیا، مولانا نے آپ سے کہا پانی دو، آپ نے پانی دے دیا، پانی دینے کی وجہ سے امر ساقط ہو گیا، امر ساقط ہونے کے بعد آپ دوبارہ پانی لے کے آئیں گے، کس امر کے تحت لے کے آئیں گے؟ کس طرح وہ امتثال ہوگا؟ امتثال تبھی ہوگا نا جب امر ہوگا۔ ٹھیک، آپ پہلا پانی لے کے آئے، وہ پانی لانے سے امتثال یا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم بات کر رہے ہیں عن نفسے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مولانا نے کہا تھا کہ پانی لاؤ، اس کے لیے آپ پانی لے کے آ گئے، یہ پانی لاؤ ساقط ہوا یہ ساقط نہیں ہوا؟ یہ پانی لانا مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ اگر مجزی نہیں ہے تو پھر تو پانی لانے کے باوجود آپ کا اتیان نہیں ہوا، آپ کا حکم معمول بے ساقط نہیں ہوا۔ اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے کہ آپ پانی لے کے آئے ہیں، اس کے باوجود مولا کہ ہے کہ تم پانی نہیں لائے ہو، یہ تم نے امتثال نہیں کیا ہے، اس نے تو امتثال کیا ہے۔ اب جب اس نے امتثال کر دیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ دوبارہ بھی لا سکتا ہے، یعنی تبدیل کر سکتا ہے امتثال کو امتثال ثانی کے ذریعے، تو یہ جو تبدیل کر رہا ہے اس کے لیے کوئی امر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ امر چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم انقیاد کی بات نہیں کر رہے کہ ایک آدمی کو امر نہیں، ایسی کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی امر نہیں ہوتا مولا کا استقبال کرنے کی، مولا آ رہا ہے ویسے ہی اچھل کود کر رہا ہے، استقبال کر رہا ہے، گاڑی کے آگے دوڑ رہا ہے، پھول پھینک رہا ہے، اب یہ تو امر نہیں ہے، معمول بے نہیں، یہ امتثال نہیں ہے۔ کوئی مولا اگر سطحی سا دیوانہ ہو، وہ ایسا اس کا عقل زیادہ کام نہ کرتا ہو تو ان چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بڑا وفادار وہ ہے، ساتھی ہے، فالور ہے، پتنی پیروکار ہے، مرید ہے، فلان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی عاقل ہو کہ یہ کیا ہے، جو کام میں کہتا ہوں وہ تو نہیں کرتے، امتثال نہیں کرتے، یہ ابھی بغیر اسی امر کے ایسے ہی اچھل کود کر رہے ہیں ہمارے آگے پیچھے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی ابھی سننے میں تو بہت آسان اور صحیح لگ رہا ہے کہ یہ جو امتثال کرے گا وہ صحیح وہ ہے، آپ کا آپ لوگوں کے آپ تو نہیں ہے نا، آپ لوگوں کے مرید، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کا وہ صحیح مرید ہے۔ یہ جو آپ نہیں کہہ رہے ایسے ہی خواہ مخواہ کر رہا ہے، وہ یا وہ خود خفیف ہے بیچارہ، وہ باقی سیاسیوں نے اور باقی آقاؤں نے اتنا بیچاروں کا استحصال کیا ہے، اتنا استعمال کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ وہی کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور وہ بیچارہ کیونکہ خفیف العقل ہے، عوام ہے، مسکین ہے، بیچارہ ہے، وہ یہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم یہ دیکھ کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ یہ دیکھ کے ہمارے دماغ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟
ہم اسے اسلام کی عزت اور پتہ نہیں کس کی آبرو اور پتہ نہیں کیا کیا توجیہ کر کے اسے یہ بہت اچھا ہے، یہ مومن جو ہے نا بڑا اچھا مومن ہے، کیوں آپ کے استقبال کے لیے جھکتا ہے، آپ کے لیے پتہ نہیں دروازہ کھولتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے لیے یہ کرنے سے منع کیا۔ امیر المومنین کا مقام کہاں ہے؟ باقی بیچارے مسکین ہم سب کو حیثیت ہی نہیں، اس لیے کہ تم اگر میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم دوسروں کے بھی پیچھے پیچھے چلو گے۔ اگر لوگوں کے تم پیچھے چلو، اس طرح لوگوں کا استقبال کرو، اس طرح اس کا اکرام کرو، تو اس کا دماغ خراب ہو جائے، وہ سمجھنے لگے گا کہ وہ اس کو کوئی افضلیت حاصل ہے، اس کو کوئی فوقیت حاصل ہے۔ ہماری بات کس میں؟ آپ نے جو امر کیا ہے وہ بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے؟ وہ اگر بجا لایا ہے تو اس کو وہ دوبارہ بجا لائے۔ آپ نے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے رکھ دیا، پھر وہ جا کے دوبارہ پانی لا کے رکھ رہے، پھر وہ جا کے دوبارہ پانی لا کے رکھ رہے۔ آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ نے پانی کہا، وہ پانی اس نے رکھ دیا، ٹھیک، آیا وہ اس پانی کو اٹھا کے لے جائے، پھر دوسرا پانی رکھے یا نہ لے جائے، 2 3 4 5 کر کے آپ کے ممبر کے ساتھ گلاس رکھتا چلا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امتثال بعد الامتثال و تبدیل الامتثال بالامتثال الثانی، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک، اس میں 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مکلف جو ہے وہ جو پہلے لایا ہے اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کو نادیدہ لے رہا ہے، اس سے رفعیت کر رہا ہے کہ میں جو پہلے پانی لایا وہ نہیں لایا میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو جدید پانی لا رہا ہے، امتثال جدید کر رہا ہے، اس کی نگاہ اس پر ہے، وہ کہہ رہا اس کو چھوڑے جی، وہ تو اچھا نہیں تھا، یہ امتثال لے لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعراض عن امتثال سابق ہے اور تعیین امتثال ہے امتثال جدید میں۔ مثلا یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے بسم اللہ پڑھی، قرات کرتے ہوئے وہ آپ کو پسند نہیں آئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دوبارہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اعراض کرتے ہیں اس سے کہ وہ صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اعراض عن امتثال الاول، اور اس کی جگہ تعین کرتے ہیں امتثال کس کو؟ یہ جو ثانی میں کر رہا ہوں یہ امتثال ہے، اب یہ صحیح ہے غلط ہے بات میں آتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ضم امتثال بے امتثال، ٹھیک ہے نا، یعنی دونوں امتثال ہے، پہلا جو پانی لائیں وہ بھی امتثال ہے، دوسرا جو پانی لائیں وہ بھی امتثال ہے۔ اس امتثال کو اس امتثال کے ساتھ ضم کیا ہے، در حال کہ ہر دو مستقل امتثال ہیں۔ پہلے والے میں صورت میں یہ تھا کہ پہلا امتثال کیا، اس کے بعد اس نے اس کو اگنور کر دیا، رد کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوا، اس کی جگہ یہ امتثال لے لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ضم میں امتثال بے امتثال ثانی، نا، یہ امتثال ہے یہ بھی امتثال ہے، دونوں امتثال کو آپ کی خدمت میں رکھ دیا، نا، کہ میں ایک کی جگہ احتیاطاً چلے میں نے 2 امتثال کر دیا۔ صورت سوم یہ ہے ضم میں فعل لاحق بے سابق، دونوں اب مستقل نہیں ہیں۔ دوسری صورت میں کیا تھا؟ دونوں مستقل تھے، یہاں پر 2 مستقل نہیں ہیں، مجموع امتثال واحد ہوگا، ضم میں فعل لاحق بے سابق۔ پہلے پانی لائے، آدھا گلاس لے کے آیا، دوبارہ پانی لا کے اسی گلاس میں اس نے پلٹ دیا، تو کیا؟ تاکہ یہ مجموع جو ہے وہ امتثال بن جائے۔ ٹھیک، صورت چہارم کیا ہے؟ حد میں امتثال، یعنی پہلے آپ نے امتثال کیا ہے، دوسرا والا امتثال لا کر اس پہلے امتثال کو ہدم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب پہلے آپ نے نماز پڑھی ہے فرادہ، جب جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے وہی نماز دوبارہ جماعت سے پڑھی ہے، جو پہلا امتثال کیا تو اس کو آپ نے ہدم کر دیا، وہ نہیں، اس کی جگہ یہ کیا آ گیا؟ افضل آ گیا۔ اعراض ہے، ہدم نہیں ہے، دونوں برابر کے گلاس ہیں، ایک گلاس رکھا ہے اس کو اس نے اٹھا لیا، دوسرا رکھ دیا، ہدم نہیں کیا، اعراض کیا۔ لیکن ہضم کہاں کر سکتا ہے؟ پہلے جو گلاس رکھا ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا، گرمیوں کا سیزن، ٹھیک ہے نا، دوسرا ٹھنڈا پانی لے کے آ رہا ہے، اس کو رکھ رہا ہے اور پہلے والے کو گرا بھی دیا اس نے،
ٹھیک ہے نا. اس پہلے والے میں 2 مساوی اگر مامور بے ہوں جس میں وہ انجام دے رہا ہے اتیان امتثال ہے، وہ 2 مساوی امتثال میں وہ ایک سے اعراض کر کے دوسرے کو رکھ سکتا ہے. چوتھے میں دوسرے کو پہلے سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ بہتر کے ذریعے کمتر کو وہ ہضم کرے. وہ کہ نہیں یہ نہیں، یہ نا یہ والا بہتر والا، فرادہ نہیں جماعت کے ساتھ. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیا امتثال تبدیل امتثال بے امتثال ثانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ صورتیں سمجھنے کے بعد. اور ہم آخون فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ جو امتثال اول ہے وہ مجزی ہے تو پھر امتثال ثانی کی نوبت آپ کو پاس نہیں رہتی ہے. خوب، اور جو امتثال اول ہے وہ عقلاً مجزی ہے. جب وہ عقلاً مجزی ہو گیا تو پھر امتثال ثانی کی گنجائش باقی نہیں رہتی. خوب، یہ جو عقلاً مجزی ہے کا کیا مطلب ہے؟ عقلاً مجزی ہے کا مطلب یہ ہے جب مولا نے امر کیا تو عقل کہتی ہے کہ صرف الوجود کافی ہے اس امر کے اسقاط کے لیے. کیوں صرف الوجود کافی ہے؟ اس لیے کہ طبیعی جو ہے وہ اولین وجود کے ساتھ موجود ہو جاتی ہے، متحقق ہو جاتی ہے. اس نے کہا تھا پانی لاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا پانی کا وجود آیا اس سے طبیعی یہ ماں وجود میں آ گیا، متحقق ہو گیا. ٹھیک. خوب، جب اس صرف الوجود سے وہ امر متحقق ہو گیا، امتثال ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے امتثال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تفصیل اور ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ کبھی امتثال سے آپ کا غرض جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ایک دفعہ تو یہ ہے آپ نے امتثال کیا، اس امتثال سے آپ کا غرض پورا نہیں ہوا. آپ تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے آپ کا گلا ابھی گرم ہے، آپ نے پانی منگوایا، اب آپ کا جو ہے ٹھنڈا پانی لے کے آ گیا. آپ نے تو کہا تھا پانی لاؤ، وہ پانی لے کے بھی آ گیا. اس سے آپ کا غرض پورا ہوا؟ اس کا تو نقض غرض ہو گیا. آپ کا غرض یہ والا پانی نہیں تھا، آپ کو پیاس بھی نہیں لگی ہوئی ہے، آپ کا گلا خشک ہوا ہے جس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور گرم پانی ڈالنا ہے. اس پہ اگر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو پھر سارا سلسلہ خراب ہو گیا. یہ پانی لے کے آیا ہے، آپ کے کہنے سے پہلے خود اس کو سمجھ میں آ گیا. خوب، وہ اس امتثال کرنے کے باوجود کہ پانی اس نے لا کے رکھ دیا ہے کیونکہ آپ کا غرض پورا نہیں ہوا ہے. وہ اس امتثال کو تبدیل کر سکتا ہے، امتثال ثانی کر سکتا ہے. گرم پانی لا کے رکھے گا، اس پانی کو گرائے گا، لے جائے گا، جو مرضی کرے گا. امتثال کے بعد امتثال تو ہو گیا. ٹھیک. امتثال کے بعد امتثال کیوں ہوا؟ غرض مولا پورا نہیں ہوا. ٹھیک نا. جب تک غرض پورا نہیں ہوا تب تک امر ساقط نہیں ہوا. یہ دوسرا پانی کیوں لایا؟ اسی امر کی وجہ سے لایا. وہ اس پہلے امتثال سے وہ امر کیوں ساقط نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ غرض مولا پورا نہیں ہوا تھا. اب اس نے گرم پانی لا کے رکھ دیا، غرض مولا پورا ہوا. مولا کے اب 2 غرض ہیں، ایک غرض اقصا ہے اور دوسرا غرض ادنا ہے. یہ جو پانی لا کے رکھا ہے اس سے غرض ادنا پورا ہوا ہے، غرض اقصا ابھی پورا نہیں ہوا. غرض ادنا کیا ہے؟ التمکن، تمکین. پانی یہاں پڑا ہوا ہو، جب وہ چاہے وہ پی سکے. یہاں آپ کے گلاس لا کے رکھنے سے، گرم پانی کا گلاس رکھنے سے اس کا غرض ادنا متحقق ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ تمکین من الماء. لیکن جو غرض اقصا ہے وہ کیا ہے؟ شرب. وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے.
اس وقت آپ اس منبع کو، اس امتثال کو تبدیل کر سکتے ہیں، امتثال ثانی سے نہیں کر سکتے. آپ نے پانی رکھا ہے، غرض ادنا پورا ہوا ہے، غرض اقصی ابھی پورا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آیا، اس پانی کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی امتثال کو تبدیل کر سکتے ہیں امتثال ثانی، یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی امر باقی ہے. امر کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ اس کا غرض اقصی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. جب تک غرض اقصی پورا نہیں ہوا ہے تب تک اس کا امر کیا ہے؟ باقی ہے. کیوں غرض باقی ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے وہ پینے کے لیے جوش خطابت میں پانی اٹھانا چاہے، پانی گر جائے نا. آپ کے میں نے تو امتثال کر دیا تھا، اب امتثال کے بعد امتثال ممکن نہیں ہے. دوبارہ کیوں لاؤ پانی؟ آپ دوبارہ فوراً پانی لے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانی گر گیا ہے نا. آپ نے تو اس کا غرض پورا کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ تمکین. تمکین کے بعد کیونکہ اس سے وہ پانی گر گیا، اس لیے آپ دوبارہ پانی لے جا کے رکھ دیں گے. اور اگر وہ پانی نہ بھی گرا ہو لیکن کیونکہ اس نے ابھی پیا نہیں ہے، وہ غرض اقصی حاصل نہیں ہوا ہے. ٹھیک. جب غرض اقصی حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ابھی ساقط نہیں ہوا ہے بے روح ہی و حقیقتی ہی و لفظی ہی. امر ابھی باقی ہے. امر کب تک ہے؟ جب تک اس کا غرض اقصی حاصل نہ ہو جائے. ٹھیک. تو یہاں آ کر اس امتثال کے بعد امتثال ممکن ہے جہاں پر غرض مولا ابھی متحقق نہ ہوا ہو، سرے سے نہ ہوا ہو، یا غرض اقصی حاصل نہ ہوا ہو. یہاں پر پھر کیا ہو گیا؟ امتثال ثانی جائز ہے. یہ آخر نے کہا. ٹھیک. اس کے بعد شیخ نائینی فرماتے ہیں کہ تمام امتثال ایسے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے غرض جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور امر ساقط ہو جائے. امتثال ہوا ہے لیکن وہ موجب سقوط غرض اور تحقق غرض نہیں ہے. جب امتثال کے باوجود غرض حاصل نہیں ہوا ہے وہاں امتثال ثانی کیا جا سکتا ہے. تبدیل امتثال بالامتثال ثانی ممکن ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ ثبوتاً ہے نا. ثبوتاً آپ نے کہا نا کہ اگر کہیں، یہ پانی والی مثال تو ہم ایسی دے رہے ہیں نا، ہمارا اصل کہاں ہے مثال؟ شارع نے جو حکم کیا ہوا ہے وہاں آیا امتثال بعد الامتثال جائز ہے یا جائز نہیں. آپ نے نماز پڑھا، نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. حج کیا، حج کے بعد دوبارہ حج کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مثال ہے. یہ تو پانی ہم سمجھانے کے لیے کہا ہے. ٹھیک. یہاں پانی میں تو آپ نے کہا کہ کیا ہے؟ اس غرض مولا حاصل نہیں ہوا ابھی، کیونکہ آپ اس نے مولا نے پانی پیا نہیں ہے. میں نے یہاں نماز پڑھ دی ہے. یہاں ثبوتاً تو یہ ٹھیک ہے. اثباتاً میں کہاں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس امتثال سے غرض مولا متحقق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ بس یہ بات ثبوتاً ٹھیک ہے، اثباتاً ٹھیک نہیں ہے. الا چند موارد میں یہاں پہ دلیل ہے، یہ نماز فرادہ کی طرح، حج کی طرح، جہاں پہ دلیل ہے کہ آپ یہاں پر اس امتثال کے بعد امتثال کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. وَإِلَّا آپ اس بات کو نہیں کر سکتے. بس یہاں پر جو آ کے اس کی بات کی ہے، نماز جماعت سے تکرار کرنے کی بات کی، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. ٹھیک نا. ایک دلیل ہونے کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غرض اقصی جو نماز کا تھا وہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہے. غرض ادنا حاصل ہوا، جو آپ نے فرادہ کمرے میں نماز پڑھ دی ہے اس سے غرض ادنا حاصل ہو گیا. ٹھیک نا. غرض اقصی کیا ہے؟ آپ جماعت سے آئیں، نماز پڑھیں، نماز قائم ہو، ماحول بنے، مسجد آباد ہو، وغیرہ وغیرہ. وہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو دیکھا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ غرض اقصی ہے اور غرض ادنا ہے، یہ حاصل ہوا ہے اور یہ حاصل نہیں ہوا. اس کے علاوہ حج میں ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر آپ نے حج کیا ہے اور وہ حج صحیح بھی ہے اور وہ مجزی بھی ہے، اس کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حج کو اعادہ کر سکتے ہیں.
یعنی آپ نے حج کیا وہ صحیح، یعنی کہ آپ کا حج باطل ہوا اس لیے آپ اگلے سال دوبارہ حج پہ جائیں گے؟ نہیں، آپ کا حج باطل بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک. اس کے باوجود آپ امتثال بعد امتثال کر سکتے ہیں، تبدیل امتثال ان امتثال ثانی کر سکتے ہیں، ٹھیک. کیونکہ یہاں نماز میں ہوا، یہاں حج میں ہوا. اس سے ہم نے کیا نکالا؟ جواز تبدیل امتثال. یہ دو چیزیں ہمیں نظر آئیں، اس کے بعد سے ہم نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے، جائز ہے. در حالی کہ یہ جو حج ہم نے کیا ہے یہ صحیح تھا، وہ جو فرادہ نماز ہم نے پڑھی تھی وہ بھی صحیح تھی، مجزی تھی، نہیں کہ مجزی نہیں تھی. فرادہ نماز مجزی ہے یا نہیں ہے؟ مجزی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود آپ نے آ کر دوسری نماز پڑھی، اس کے باوجود آپ نے آ کر دوسرا حج کر لیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مجزی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر ختم ہو جائے اور امتثال ثانی ممکن ہی نہ رہے. آپ نے اعتراض اسی پہ کیا تھا نا کہ آپ یہ امتثال بعد الامتثال کریں گے، یہ امتثال ثانی کے لیے امر کدھر ہے؟ بغیر کسی امر کے امتثال بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک. یہاں پر آغاین یہ فرماتے ہیں کہ ان دو مثالوں میں جو آپ نے کہا یہاں پر امتثال بعد الامتثال جائز ہے، اور اس کو ان دو جگہوں پہ جو روایت جہاں ہے وہاں کا تو مشکل نہیں ہے نا. امتثال بعد الامتثال جائز ہو یا نہ ہو یہ مورد خاص ہے، نص خاص ہے یہاں پہ، یہاں تو ہوگا. اس کو آپ امتثال بعد امتثال کہیں یا کوئی اور نام دیں، جو مرضی کریں، ادھر تو ہوگا. ان دو کی وجہ سے آیا آپ اس کو تعمیم دے سکتے ہیں کہ امتثال بعد الامتثال جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور تبدیل امتثال بے امتثال ثانی صحیح ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. آئین فرماتا ہے کہ یہ در حقیقت جن لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے کہا ہے کہ یہ جائز ہے وہ ایک چیز سے غافل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وجوب فعل مماثل کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے حج کر لیا، آپ کا حج بھی ساقط ہو گیا، حج ساقط ہو گیا نہیں، حج کا امر ساقط ہو گیا، آپ کا حج سے جو غرض تھا وہ بھی متحقق ہو گیا. اس کے باوجود اگلے سال آپ کو دوبارہ حج کرنے کے لیے موقع دیا جائے اور آپ سے کہا جائے آپ دوبارہ حج کر سکتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب تبدیل امتثال جائز ہو یا وجوب فعل مماثل ہو. اسی جیسے نماز کا آپ کو دوبارہ حکم آ جائے، پچھلا امر ساقط ہو گیا تھا، اور اگر یہ دوبارہ حکم نہ آئے تو پھر آپ کے لیے دوسرا حج صحیح نہیں ہے. یہ نماز کے لیے ایک حکم آپ کے فرادہ کے لیے تھا، وہی حکم، وہی مماثل حکم کس کے لیے ہے؟ جماعت کے لیے. اگر ہم کہیں، امکان تو ہے نا اس میں کہ یہ جو آپ نے فعل انجام دیا، پہلا حج کیا، اس سے امر ساقط ہو گیا، جب امر ساقط ہوا تو پھر دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، امتثال کو امتثال سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک. خوب ادھر تو ہو گیا، ادھر ہوا ہے تو پھر بس امتثال بعد الامتثال جائز ہے. ہم کہیں گے نہیں، یہاں جو ہوا ہے یہ وجوب فعل مماثل کی وجہ سے ہوا ہے. شارع نے آپ کے لیے وہی حکم دوبارہ جعل کر دیا. اگر دوبارہ جعل کرے تو یہ امتثال بعد امتثال ثانی ہے یا یہ امتثال جدید ہے؟ امتثال جدید ہے. وہ جو حکم تھا اس کے لیے میں نے امتثال کر دیا، ٹھیک ہے نا. یہ جو حکم ہے اس کے لیے میں نے الگ امتثال کیا. واضح ہے؟ ٹھیک. ہاں، بس ہماری بحث کہاں ہے؟ اجزاء میں. اجزاء میں ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی حکم آئے وہ آیا مجزی ان نفس ہے یا نہیں. جو حکم مجھے آیا تھا روزہ رکھو، میں نے وہ روزہ رکھ لیا. اب یہ جو حکم اگر مجزی ہے تو یہ امر ساقط ہو گیا. امر ساقط ہو گیا ہے تو میں دوبارہ اسے تکرار کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اجزاء کا مطلب یہ تھا. اگر یہ مطلب ہے تو پھر بعض آغایون نے بعض مقامات پہ جو جائز قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ عقلاً، جیسے صاحب کے فائنل شروع میں یہ کہا نا کہ عقلاً کیونکہ اجزاء ہے اور وہ جو آپ نے امتثال کیا ہے امر
صرف الوجود کو چاہتا تھا، ہے نا، اور طبیعی متحقق ہو جاتا ہے اس وجود اول سے، وہ متحقق ہو گیا، غرض پورا ہو گیا، امر ساقط ہو گیا، دوبارہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ تھا، ان کو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یہاں غرض ادنا پورا ہوا ہے، غرض اقصا پورا نہیں ہوا، کیونکہ غرض اقصا پورا نہیں ہوا ہے، آپ اس کو دوبارہ تبدیل امتثال امتثال ثانی کر سکتے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ مقام ثبوت میں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ غرض پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا مقام اثبات میں کہ کہاں غرض ادنا پورا ہوا ہے، کہاں غرض اقصا پورا ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا ہے؟ ہم اس کو کیسے جانیں؟ مقام اثبات میں ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، اور اس کو مقام اثبات میں ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر آپ امتثال کر سکتے ہو، یہاں پر آپ امتثال بعد امتثال نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس روایات موجود ہیں، فرادہ کے بعد جماعت پڑھ سکتے ہیں، حج کے بعد حج کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے آپ کی بات کو، آپ کی بات کیا؟ صحت الامتثال بعد الامتثال الاول، امتثال اول ہو گیا امر کو، اس کے بعد بھی آپ امتثال کر سکتے ہیں۔ یہ کب ثابت کرے گا کہ آپ یہ بحث اجزاء میں امتثال بعد الامتثال صحیح ہے؟ جب وجوب حکم مماثل نہ ہو۔ آپ ادھر سے غفلت کر کے یہاں ہو سکتا ہے وجوب حکم مماثل ہو گیا، اور اگر وجوب حکم مماثل ہو گیا تو اس کا معنی حنفی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔